اردو ادب کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے شوکت تھانوی کی تحریروں کا، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم ان کا لکھا ہوا ایک خاکہ آپ کو سنوائیں، یا شاید ہو سکتا ہے 2 بھی سنوا دیں، تو یہ آپ کو بتانا چاہیں گے ایک خاص بات جو کہ شفیع عقیل نے ان کے بارے میں لکھی کہ شوکت تھانوی جو ہیں وہ انتہائی زود نویس یعنی کہ بکثرت لکھنے والے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ صاف نفیس بھی تھے، صفحات کے صفحات لکھتے چلے جاتے اور کہیں کوئی لفظ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ جو ان کے کئی مسودے خود دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا، پورے مضمون یا کالم میں کہیں الفاظ یا سطور کٹی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار تو میں نے ان کے ایک ناول کا پورا مسودہ دیکھا تو شروع سے آخر تک کہیں کوئی لفظ کاٹ کر دوبارہ نہیں لکھا تھا، اور نہ ہی کہیں متن بھی تبدیل ہوا۔ غالباً کم وقت میں زیادہ لکھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کی تصانیف کی کثیر تعداد ہے، جن میں ناول، افسانے، مضامین، ڈرامے اور فکاہیے وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی تصانیف میں سودیشی ریل سب سے زیادہ معروف ہے۔ دیگر مشہور کتابیں ہیں موج تبسم، بحر تبسم، طوفان تبسم، پار خاطر، خدا نخواستہ، لاہور بات، قاضی جی، منشی جی، بھابھی وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے خاکوں کا ایک مجموعہ بھی لکھا تھا جو شیش محل کے نام سے شائع ہوا۔ آگے شیش محل کی باری، تو چلیے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آشفتہ لکھنوی کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا۔ لکھتے ہیں، سید علی نام طبیب ہیں لہٰذا حکیم، شاعر ہیں لہٰذا آشفتہ، لکھنؤ وطن ہے لہٰذا لکھنوی۔ اس طرح گویا پورا نام ہوا حکیم سید علی آشفتہ لکھنوی۔ طبابت میں حاذق الملک، حکیم اجمل خان مرحوم کے شاگرد رشید، شاعری میں عزیز لکھنوی کے شاگرد، جوش رواں اور اثر کے پیر بھائی۔ آشفتہ کو میں نے بہت قریب سے دیکھا اور کافی پڑھا ہے۔ ان کے محتاط ہونے میں شک نہیں، کم سے کم جلوتیں تو نہایت محتاط نظر آئیں۔ خلوتوں کی خبر خدا جانے۔ زبان کے معاملے میں محتاط، عروض کے معاملے میں محتاط، طبابت میں اور شاعری میں دونوں جگہ مساوی طور پر اوزان کے مقابلے میں محتاط، لباس کے معاملے میں محتاط۔ کیا مجال کے انگرکھے کے چناؤ اور چوڑی دار پاجامے کی چوڑیوں میں ذرا بھی چھتر گربہ پیدا ہو جائے، یا کسی کا زبان کے معاملے میں غلط شعر سن کر پیشانی پر انگرکھے اور کرتے کی آستین والا چناؤ پیدا نہ ہو۔ لکھنؤ کے نام پر فدا اور لکھنویت کے اپنے نزدیک واحد محافظ یا دیگر محافظوں کے سالار اعظم۔ لکھنؤ پر کسی طرف سے کوئی حملہ ہو اور آپ نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا کہ جاؤ، مٹ جاؤ یا مٹا دو۔ بہادرو، لکھنؤ سے تم ہو اور تم سے لکھنؤ۔ لکھنؤ پر آنچ آئی تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے۔ عام طور پر آپ کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ بحیثیت شاعر کے نہایت میٹھے، بحیثیت دوست کے نہایت اچھے، بحیثیت انسان کے بہت سی خوبیوں کے مالک، میدان ادب کے جنگجو، شاعری میں نازک خیال کے ساتھ ساتھ نازک مزاج بھی۔ اکثر باہر سے آنے والے آپ سے مل کر واپس چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لکھنؤ سے مل گئے، مگر آج کل یہ لکھنؤ حیدرآباد میں ہے، اور اسی لیے لکھنؤ اسکول کا ادبی شیرازہ کچھ منتشر سا نظر آتا ہے۔ کیوں، کیسا لگا آپ کو؟ اتنے مختصر سے الفاظ میں اتنے بھرپور طریقے سے انہوں نے آشفتہ لکھنوی کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم بھی ان کو جانتے ہیں۔ تو ایک نظر ہم آغا حشر پر بھی ڈال لیں۔ ان کے الفاظ میں کیا لکھتے ہیں آغا حشر کے بارے میں؟ مجھے سن یاد نہیں، بہرحال میں بہت چھوٹا تھا جب لکھنؤ میں میرے مکان کے سامنے ہی میدان میں ایک تھیٹرکل کمپنی نے اپنا منڈوا بنا کر تماشے شروع کیے۔ اس کمپنی کے کرتا دھرتا ایک صاحب تھے جو ریشمی تہبند باندھے دیکھتے کسی اور طرف تھے اور نگاہیں کسی اور طرف ہوتی تھیں۔ کبھی اس کو ڈانٹ، کبھی اس کو ڈپٹ، گالم گلوچ میں بھی کوئی عذر نہیں، مگر خود نہایت پھرتیلے، نہایت محنتی اور بظاہر نہایت چلتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ان صاحب کا نام ہے آغا حشر کاشمیری۔ اس وقت تو کہا تھا کہ ہوں گے کوئی، مگر ادبی شعور کے ساتھ ہی ساتھ اس ملاقات کا نقش گہرا ہوتا گیا۔ آخر 1933 میں کلکتہ جانا ہوا۔ ایک ٹی پارٹی میں خاص طور پر ایک صاحب سے ملایا گیا جو بدستور تہبند باندھے نہایت بے تکلفی کے ساتھ کچھ درویشانہ شان لیے ہوئے تشریف لائے تھے۔ خود ہی فرمایا،
بھائی میں ہوں آغا حشر اور تم ہو شوکت، آؤ ہاتھ ملاؤ اور یہاں سے فارغ ہو کر میرے ساتھ چلو۔ آغا صاحب کے ساتھ جا کر کچھ ایسا معلوم ہوا کہ گویا ہم ان سے آج ہی نہیں مدتوں سے ملتے چلے آئے ہیں۔ شفقت آمیز گالیوں کے ساتھ مفید مشوروں کی دولت اس طرف سے لٹائی جا رہی تھی اور حیرت انگیز سعادت کے ساتھ ہم مالا مال ہو رہے تھے، مشوروں سے بھی اور گالیوں سے بھی۔ کلکتے سے واپس آ کر خط لکھے تو جواب تک ندارد۔ آخر کار تھوڑے ہی دنوں کے بعد موت نے ہندوستان کا ایک بہترین دماغ چھین لیا۔ آغا حشر کو دراصل خود بھی نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کیا تھے۔ اپنے ڈراموں میں بھی وہ اتنے نمایاں نہیں ہیں جتنی دراصل ان میں صلاحیتیں تھیں۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ شوکت تھانوی کی رائٹنگ جو ہے اور ان خاکوں میں خاص طور پہ مختصر الفاظ میں جن لوگوں کو وہ جانتے تھے، جن شخصیتوں کو وہ جانتے تھے، اتنے بھرپور طریقے سے ان کو بیان کرتے ہیں کہ سچ مچ میں ایسے لگتا ہے کہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ ایک خاکہ سا ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیسی شخصیت ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کے یہ 2 خاکے پسند آئے ہوں گے۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔